جہاں شریعت کہتی ہے کہو یا پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، یعنی اگر آس پاس میں اطراف میں شور و غل نہ ہو تو آپ کے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ اور اگر آپ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں مشین چل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے کانوں تک آواز نہیں پہنچے گی۔ لہٰذا جہاں کچھ پڑھنا فرض ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر نماز کے اندر تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جس سے نماز شروع ہوتی ہے، یہ فرض ہے۔ اگر اتنی آواز سے تکبیر نہیں کہی کہ آپ کے کان سن سکیں تو یہ ترک فرض ہوا، فرض کو چھوڑنا ہوا، اور جب فرض چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح التحیات نماز میں پڑھنا واجب ہے، تو اس میں اتنی آواز ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اور اگر اتنی آواز نہیں ہوئی، آپ کے کانوں نے نہیں سنا تو ترک واجب ہوا، تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، لوٹانا واجب ہوگی۔ کتنے لوگ ہمارے نوجوان، کتنے بزرگ ایسے بھی ہیں کہ جو نیت باندھ لیتے ہیں اور ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلے، تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہی، تو ان کی نماز اس طریقے سے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سبحانہ یعنی ثنا پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ یہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور 4 رکعت والی نماز ہے، جیسے عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز ہے 3 رکعت فرض، ایسے ہی فجر کی 2 رکعت نماز فرض۔ تو اگر یہ تینوں نمازیں آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو چونکہ ان میں قرات بالجہر یعنی زور سے قرات ہوتی ہے، امام صاحب زور سے پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا حرام ہے۔ تو مغرب میں 2 رکعتوں میں امام زور سے قرات کریں گے، تیسری رکعت میں بالسر یعنی بغیر آواز کے، ایسے ہی عشاء میں 2 رکعتوں میں زور سے قرات ہوگی بالجہر اور 2 میں بالسر بغیر آواز کے، فجر میں دونوں رکعتوں میں بالجہر یعنی زور سے قرات ہوگی، آپ خاموش کھڑے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، امام صاحب الحمد شریف جب ختم کریں گے تو آپ آہستہ سے آمین کہیں گے، آمین کہنا سنت ہے۔ پھر رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تکبیر یہ بھی سنت ہے، رکوع میں تسبیح پڑھنا سنت ہے، رکوع سے پھر سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ تکبیر، سجدے کی تکبیر، یہ تکبیرات انتقالات یہ سنت ہیں۔ تو ان میں اتنی آواز کہ آپ کے کان سن لیں یہ سنت ہے، اگر اتنی آواز نہیں ہوئی تو ترک سنت ہوا یعنی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دعائے قنوت ہے وتروں میں، یہ واجب ہے، اور تیسری رکعت میں سورت ملانے کے بعد تکبیر کہنا دعائے قنوت کے لیے یہ بھی واجب ہے۔ تو اس میں اتنی آواز واجب ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اور پچھلی نمازیں کہ جن میں اتنی آواز نہیں ہوئی تو میری گزارش ہے، میرا کہنا ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے کوشش کریں کہ جن چیزوں میں آواز فرض ہے پہنچنا ان میں آواز ضروری ہے، اور جو چیزیں واجب ہیں ان میں بھی آواز پہنچنا واجب ہے۔ کتنے ہمارے بزرگ ایسے ہیں جو 40 سال سے 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے نیت باندھی، تکبیر تحریمہ کہی، ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، نیت باندھ لی، ہونٹ بالکل بند ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو سنیں، جو لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 1 آیت کا ملانا فرض ہے نماز کے اندر، اور الحمد شریف کا پڑھنا واجب ہے، اسی طریقے سے التحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو جب آپ کا واجب ادا نہیں ہوا، آپ کا فرض ادا نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ ظہر اور عصر میں حضور قرات کرتے تھے؟ صحابہ نے کہا ہاں کرتے تھے۔ پوچھا گیا کیسے معلوم ہوا؟ کہا حضور کی داڑھی مبارک ہلتی تھی، ہم دیکھتے تھے حضور کی داڑھی ہل رہی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور ظہر اور عصر میں بھی قرات کرتے تھے، تو امام کے پیچھے ہمیں قرات نہیں کرنا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کے صحابہ اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن دیکھتے تھے رسول اللہ کی طرف، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہے، کسی نے بھی نہیں کہا، کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو یہ نبی کی تعظیم کا خیال آ گیا، نماز نہیں ہوئی۔
لیکن ہاں وہابیہ دیا بنا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے. تو ہم ان لوگوں سے یہ کہیں گے کہ اتحیات پڑھنا نماز میں واجب ہے، اور ایھا النبی اتحیات میں آئے گا تو ضرور نماز میں حضور کا خیال آئے گا، اور جب خیال آئے گا تو تمہارے عقیدے کے مطابق تمہاری نماز باطل ہو جائے گی. تو اتحیات مت پڑھو، اور اگر اتحیات نہیں پڑھو گے تو اتحیات پڑھنا واجب ہے، واجب چھوٹنے سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے. لہذا تمہارے عقیدے کے مطابق اگر تم اتحیات پڑھ رہے ہو تب بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، اور اتحیات نہیں پڑھ رہے ہو تب بھی نماز نہیں ہو رہی ہے. لیکن ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ وہ نماز ہی نہیں ہے جو حضور کی محبت میں اور حضور کے خیال میں ڈوب کر نہ پڑھی جائے.